بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 3 ہے، اور اس سبق میں ہم جامع ترمذی کی خصوصیات پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر یہ کتاب دوسری کتابوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں ہم کل 11 خصوصیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت، یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی۔ اس کتاب میں تمام فقہا کے بنیادی مستدلات کو الگ الگ ابواب میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں تمام فقہا کے مذاہب بالالتزام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ہر حدیث کا درجہ استناد اور سند کی کمزوریوں کا بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں امام ترمذی وفی الباب عن فلان کہہ کر اس باب کے تحت آنے والی دوسری روایات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں طویل حدیث کا صرف مخصوص حصہ ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی احادیث مختصر اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ سند میں علت یا اضطراب والی روایات کی مفصل تشریح کی جاتی ہے۔ اشتباہ سے بچنے کے لیے مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کتاب کی تمام روایات کسی نہ کسی فقیہ کے ہاں معمول بھی ہیں۔ کشف الظنون میں اس کتاب کو صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور آخری خصوصیت یہ ذکر کی جائے گی کہ اس کتاب کی ترتیب و ابواب نہایت آسان اور بخاری شریف کی بنسبت احادیث کا تکرار بہت کم ہے۔ چلتے ہیں ہم سب سے پہلی خصوصیت کی طرف۔ جامع ترمذی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں درج ذیل 8 مضامین کی احادیث جمع کی گئی ہوں۔ وہ مضامین یہ ہیں: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط اور مناقب۔ اور سنن کہتے ہیں کہ جس میں فقہی ترتیب پر ابواب مرتب کیے گئے ہوں۔ تو اگر ہم اس کتاب کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی فقہی ترتیب پر ابواب ذکر کیے گئے ہیں، یعنی جس طرح فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے ابواب الطہارات، کتاب الطہارت کے ابواب ہوتے ہیں، اس کے بعد کتاب الصلاۃ کے ابواب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ کے اندر جمعہ، عیدین، سفر اس کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہوتا ہے، پھر صوم ہے، پھر حج ہے، پھر جنائز ہے، نکاح، رضا، طلاق۔ اسی ترتیب پر یہ کتاب بھی مرتب کی گئی ہے۔ تو گویا یہ کتاب بیک وقت سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام فقہا کے بنیادی مستدلات کو الگ الگ ابواب میں جمع کیا گیا ہے۔ اگر آپ مثال دیکھیں تو مثلا یہ باب ہے باب ما جاء فی التعجیل بالظہر۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق باب قائم کیا گیا ہے۔ ان کے ہاں بالاطلاق ظہر کی نماز کو اول وقت کے اندر جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو اس حوالے سے روایات لے کر آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر۔ احناف کے فقہ اور احناف کے مسلک کے مطابق باب کو لایا کہ گرمی کی جب شدت ہو تو اس میں احناف کے نزدیک ظہر کے اندر تاخیر یہ مستحب ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، 2 فقہ کے حوالے سے دونوں ابواب الگ الگ ذکر کر دیے، اور اس میں جو احادیث ہیں وہ دونوں فقہا کی مستدلات ہیں، اور دونوں کی مستدلات کو الگ الگ ذکر کر دیا ہے۔ تیسری خصوصیت اس کتاب کی کہ اس میں تمام فقہا کے مذاہب بالالتزام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ پچھلی مثال میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس وجہ سے یہ کتاب فقہ کا بھی قابل قدر ذخیرہ بن گئی ہے۔ مثال سے دیکھیں گے، باب ما جاء فی الخلع۔ خلع کے حوالے سے یہ باب ہے، اس میں یہ روایات لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے دوسری روایات ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد
آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ وختلف اہل العلم فی عدت المختلعہ، کہ خلا لینے والی عورت کی عدت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں اکثر اہل العلم من اصحاب النبی وغیرہم ان عدت المختلعات عدت المطلقہ، یہ پہلے صحابہ اکرام کی کا جو مذہب ہے اس حوالے سے اس کو پہلے ذکر کیا، اور پھر فرمایا وہو قول الثوری و اہل الکوفہ، پھر اس کے بعد فرمایا وبہ یقول احمد و اسحاق، وقال بعض اہل العلم من اصحاب النبی وغیرہم عدت المختلعۃ حیضہ، قال اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهب قوی۔ تو یہاں پہ دیکھیں مختلف فقہا کی اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اور ان کی جو آراء ہیں ان کو الگ الگ یہاں پہ ذکر کیا۔ تو یہاں سے امام ترمذی رحمہ اللہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ ایک فقی کسی مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے یا اس مسئلے کو کے اوپر مختلف مذاہب کو لکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح اگلی ایک روایت کو دیکھتے ہیں کہ اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ زور کو گرمیوں میں ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ مزید روایات ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں قال الشافعی انما الایراد بصلاة الظہر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد۔ تو یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے جو احناف کو جواب ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان الرخصۃ لمن ينتاب من البعد وللمشقۃ علی الناس، کہ جو دور سے آنے والا ہے مسجد کی طرف تو یہ اس کے لیے رخصت ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ زور کی نماز کو جلدی پڑھا جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بالالتزام ذکر کیا جاتا ہے فقہا کی آراء کو اور ان کے مذاہب کو، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کا جو جواب ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، بالکل جس طرح ایک فقہ کی کسی کتاب کے اندر ہوتا ہے۔ اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر حدیث کا درجہ استناد اور سند کی جو کمزوریاں ہیں اس کا بھی تفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ضعیف حدیث اس کتاب میں آتی ہے تو بے دھڑک آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں اور آگے اس کو ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے کہ اس کا ضعف اس وجہ سے ہے۔ مثال دیتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ابواب السفر کے اندر فرماتے ہیں کہ وفی الباب عن عمر وعلی وابن عباس وانس وعمران بن حسین وعائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث یحییٰ بن سلیم مثل هذا۔ اب یہاں پہ ایک غریب حدیث کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں مختلف اسناد سے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ غریب لا نعرفه الا من حدیث یحییٰ بن سلیم۔ تو اس طریقے سے ہر حدیث کا جو درجہ استناد ہے اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ ضرور ذکر فرماتے ہیں۔ خصوصیت نمبر 5 یہ ہے کہ اس کتاب کے ہر باب میں مذکور احادیث ایسی ہیں کہ جو عموماً دوسرے ائمہ نے ذکر نہیں کی، یعنی امام ابو داؤد نے، امام مسلم نے، امام بخاری نے، تو کچھ انوکھے قسم کی حدیث وہ اپنے باب میں ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ فی الباب عن فلان کہہ کر اس باب کے تحت آنے والی جو دوسری روایات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین خصوصیت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ باب ما جاء ان طلاق الامۃ تطلیقتان، یہ ایک باب ہے، اس میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفی الباب عن عبداللہ بن عمر، کہ اس باب میں ایک اور روایت بھی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ تو اب اس وفی البابی کے اوپر بھی بہت سارے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو وفی البابی ہے اس کے تحت کون کون سی روایات ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے۔ خصوصیت نمبر 6 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو اس میں ہے کہ اس کتاب میں طویل جو حدیث ہے اس کا صرف مخصوص حصہ وہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے جو احادیث ہیں باب کے تحت وہ انتہائی مختصر اور چھوٹی ہیں۔ اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو وہ حدیث ایک دم سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ بڑی حدیث کا وہ مخصوص ٹکڑا جو اس باب سے متعلق ہے صرف وہی ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ آپ دیکھیں کہ
ایک ہی صفحے کے چھوٹے سے حصے کے اوپر 2 ابواب کو ذکر کر دیا، اور ہر حدیث کے بارے میں اس کا حکم بھی ذکر کر دیا، اور اس کے بارے میں اسی باب سے آنے والی دوسری روایات کا بھی ذکر کر دیا، لیکن روایات جو ہیں وہ انتہائی مختصر لائی ہیں، جو لمبی روایات سے جو مخصوص حصہ اس باب سے متعلقہ تھا وہی ذکر کیا۔ جامع ترمذی کی جو 7ویں خصوصیت ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہے کہ سند میں اگر علت ہے، کوئی کمزوری ہے یا اضطراب ہے تو اس روایت کو پھر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اس کے تحت نیچے تفصیل سے گفتگو فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ ایک روایت ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ترک الوضوء مما غیرت النار، کہ آگ جس چیز کو پکا کر تبدیل کر دے اس کی حیت کو، اس چیز کو کھانے سے وضو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس باب کو قائم کیا کہ نہیں، ترک الوضوء یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی صورت میں۔ تو یہاں پر یہ روایات ذکر کرتے ہیں، روایت ذکر کرنے کے بعد پھر نیچے آتے ہیں کہ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولا یصح حدیث ابی بکر فی ھذا من قبل اسنادہ، کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پر اس کی یہ سند درست نہیں ہے۔ انما رواہ حسام بن مسک، یہ تو حسام بن مسک نے اس کو روایت کیا عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ جو روایت ہے یہ روایت اس طریقے سے اس کی یہ سند درست نہیں ہے۔ والصحیح انما ہوا عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هكذا رواه الحفاظ وروي من غیر وجہ عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے پھر اس کی مزید اسناد کو بھی وہ ذکر فرماتے ہیں۔ 8ویں خصوصیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اشتباہ سے بچنے کے لیے مشتبہ راویوں کا تعارف بھی وہ کروایا جاتا ہے۔ اگر راوی کی کنیت ذکر کر دی گئی ہے سند میں تو اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں، اور اگر نام ذکر کیا گیا ہے حالانکہ وہ راوی کنیت سے مشہور ہے تو اس کی کنیت کو ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک روایت ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، قربانی کے فضائل کے حوالے سے یہ باب ہے۔ تو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو الْمُثَنَّى، یہ ابو المثنى روایت میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ ابو المثنى کون ہیں، کنیت ہے، نام کا پتہ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسمہ سلیمان بن یزید، اس کا جو نام ہے صحیح وہ سلیمان بن یزید ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، اس روایت کے اندر آپ دیکھیں وفی باب فی الزکاۃ فی الحلق واللبہ، یہ ذبح کے مسائل کے حوالے سے یہ باب ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ وفی الباب عن رافع بن خدیج وہذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمہ ولا نعرفه لابی العشراء، یہ ایک روایت کے اندر آیا ہوا ہے سند کے اندر لابی العشراء عن ابی العشراء، یہ کون ہے، کنیت ہے، نام کا پتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ واختلفوا فی اسم ابی العشراء، اس کے نام کے بارے میں تو محدثین نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام اسامہ بن قہتم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کو یسار بن برز بھی کہتے ہیں، ویقال ابن بلز بھی کہتے ہیں، ویقال اسمہ عطارد۔ تو یہ 3 نام جو ان کے سامنے آئے ان سب کو یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اگلی خصوصیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کتاب کی تمام روایات کسی نہ کسی فقیہ کے ہاں معمول بھی ہی ہیں۔ صرف 2 روایات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کسی کے ہاں معمول بھی ہی نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ دونوں روایات بھی معمول بھی ہی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، کہ 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت کے اندر جمع کرنے کے بارے میں یہ روایت ہے، لیکن اس کو بھی جو احناف ہیں وہ جمع سوری کے اوپر محمول کرتے ہیں کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، دوسری نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھا جائے، تو اس طریقے سے 2 نمازیں ایک وقت میں گویا کہ جمع ہو رہی ہیں، یعنی ایک اپنے وقت کے آخر میں، دوسری اپنے وقت کے شروع میں۔ تو اس روایت کے اوپر احناف کا بھی عمل ہے۔ دوسری روایت جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے لائی ہے، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعه فاقتلوه، کہ اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب پیے تو پھر اس کو قتل کر دو سزا میں۔ تو اس کے اوپر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا عمل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی احناف کا عمل ہے کہ اگر ایک آدمی اتنا عادی ہو چکا ہے، عادی مجرم ہے کہ وہ بار بار پی رہا ہے اور وہ اس کو سزا کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس پر، تو اس صورت میں سیاستاً
حاکم اس کا حکم دے سکتا ہے کہ اس کو سیاستاً قتل ہی کر دیا جائے. تو یہ دو روایات ایسی ہیں کہ ان کے اوپر احناف عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا امام ترمذی رحمہ اللہ نے جتنی بھی روایات جامع ترمذی میں جمع فرمائی ہیں سب کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ کشف الظنون میں اس کتاب کو یعنی جامع ترمذی کو صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے باقی صحاح ستہ میں سے. کشف الظنون کے ہم صفحہ نمبر 559 کے اوپر یہ دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں الجامع الصحیح للامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی المتوفى سنة 79 و200 وهو ثالث الكتب الستة في الحدیث. فرماتے ہیں کہ یہ 6 کتابوں میں سے یعنی صحاح ستہ میں سے تیسرے نمبر پر ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس کا اگرچہ اس کا مرتبہ ابو داؤد اور نسائی کے بعد باقی محدثین نے ذکر کیا ہے، لیکن جامع ترمذی کو کشف الظنون کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہے تو اس کے ضعف کی طرف اشارہ فرما دیا ہے امام ترمذی نے. اس لیے یہ حدیث کی کتاب کشف الظنون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اکثر محدثین اس بات پہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو تیسرا نمبر دیا جانا چاہیے. آخری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کی ترتیب اور ابواب انتہائی آسان ہیں. جو باب قائم کیا گیا اسی کے مطابق حدیث انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور تکرار جو احادیث کا ہے وہ انتہائی کم ہے. بخاری شریف کے اندر تکرار زیادہ ہے، جبکہ مسلم شریف کے اندر بھی تکرار زیادہ ہے، اور ترمذی شریف کے اندر احادیث کا تکرار انتہائی کم ہے. تو یہ تھی کچھ خصوصیات اس کتاب کی، جس کا خلاصہ ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے یہ ساری خصوصیات آ رہی ہیں، اور ان خصوصیات میں سے آپ کی سب سے بہترین خصوصیت کون سی ہے، آپ کو کون سی خصوصیت سب سے بہتر لگی، تو اسی حوالے سے آخر میں 3 سوالات بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں. ان کا جواب اپنے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے. نمبر 1، جامع ترمذی کو جامع اور سنن کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نمبر 2، کشف الظنون میں جامع ترمذی کو کون سا مقام دیا گیا ہے؟ انتہائی آسان سوال. اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی خصوصیت سب سے پیاری لگی؟ کمنٹ باکس کے اندر ایک جملے کے اندر آپ نے اس کو ذکر کرنا ہے. اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.